عید ہے عیدوں کی بے شک عید میلاد النبی. سبحان اللہ. عید ہے عیدوں کی اور بے شک عید میلاد النبی باعث تسکین و فرحت یعنی خوشی، باعث تسکین و فرحت ذات ہے سرکار کی. باعث تسکین و فرحت ذات ہے سرکار کی. اور کہتے ہیں جو فشا مہرما و انجم ہے ماہ طیبہ سے. ذو فشا مہرما و انجم ہے ماہ طیبہ سے. واہ واہ کیا بات ہے اس مطلع انوار کی. اور سنتیں یزداں ہیں جب تزین جملہ عالمی، کیوں نہ آرائش کرے ہم بام در بازار کی. جب کہاں ہے خود خدا نے مومنوں فلیفرحوا، کیوں نہ ڈالے دھوم ہم پیدائش سے سرکار کی. کہتے چاہتے ہو پھر بحالی عظمت رفتہ کی گر، پیروی پھر ہے ضروری سید ابرار کی. پیروی پھر ہے ضروری سید ابرار کی. اور ماہ طیبہ سے منور ہے ہلال آسماں. ماہ طیبہ سے منور ہے ہلال آسماں. اور پائی خیرات سورج نے تیرے انوار کی. حضرات ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. حضرات آٹھواں چاند لگ چکا آج کی رات. 7 دن گزر چکے. کل 8واں چاند ہے، جمعہ کا دن ہے. جمعہ بھی عید کا دن ہے مومنوں کے لیے. مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، سید الایام ہے. 8 دن گزر چکے، گویا کہ 7 دن گزر چکے اور یہ 8ویں شب ہے. ایام بہت تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں. دن رب اور رات کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ اب اسے کوئی پکڑ نہیں پا رہا ہے، اسے کوئی روک نہیں پا رہا ہے. وقت ہے تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، اپنی منزل کی اور رواں دواں ہے. کوشش کی جا رہی ہے، بڑے بڑے سائنسداں لوگ اسے قید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہے نا. اسے قید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پیچھے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑی محنت تو کر رہے ہیں، مگر زمانہ ہے، یہ وقت ہے، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اور چلتا ہی جا رہا ہے. کوئی اسے پکڑ نہیں پا رہا ہے، کوئی اسے اپنے کنٹرول میں نہیں لے پا رہا ہے، کوئی اسے پیچھے نہیں لے پا رہا ہے، کوئی اسے روک نہیں پا رہا ہے. دنیا کی طاقتیں، دنیا کا سائنس علم، دنیا کی تحقیق، دنیا کے مشین اس کو نہیں کر پا رہا ہے اور یہ چلتا ہی جا رہا ہے، چلتا ہی جا رہا ہے. بڑی کوشش ہے ان حضرات کی، دنیا داروں کی، کہ اس کو کنٹرول کر لیا جائے، لیکن ابھی تک یہ کنٹرول میں نہیں ہے، یہ کنٹرول کے باہر ہے. یہ طاقت دنیا کی طاقت سے باہر ہے نا. ابھی تک یہ وقت مٹھی میں نہیں آیا ہے. بھلے ہی موبائل نکال کر کہہ دیا کر لو دنیا مٹھی میں، دنیا کہاں، وقت نہیں ہے نا. تو وقت زمانہ ہے، وقت ہے، رفتار ہے. مہینے، سال، ہفتہ کہاں نکل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. سورج چاند کی رفتار سے، دن و رات کی رفتار سے وقت نکل رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے. کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی، پھر یہ بات سے میں آگے بات بڑھاؤں. کل کی گفتگو ذہن میں ہے؟ کیا بتایا تھا کل؟ بتائیے کیا بتائے تھے کل؟
سراج منیرہ تو ہے ہی، سبحان اللہ. سراج منیرہ پہ کیا کیا بات رہی تھی، بہت ساری باتیں ہوئی تھی اور بڑی کامیاب، بہت ہی لبریز میرے لیے آپ کے لیے گفتگو رہی. بڑی نکات، بڑی ہی پاورفل، بڑی ایمان و عقیدے پر. خدا نے ایک مثال دی، اس مثال پہ کئی مثالیں اللہ رب العزت کے بندوں نے نکالی ہے نا. کہیں ایک نصیحت ہوئی اس میں. پتھر دل آئینہ دل ہو تو کیا ہے نا، سورج بنا کر بھیجا حبیب آپ کو چمکتا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا. یہی نا، یہ ساری باتیں ہوئی، بہت سی باتیں اس میں ہیں. اس کو پھر سے سن لیجیے یوٹیوب کے ذریعے، موبائل کے ذریعے آپ اس کو سنیے اور اس کو اچھی طرح کل کی گفتگو کو بھی ذہن میں رکھیے تاکہ کام آ سکے. بہرحال تو میں ابھی عرض کر رہا تھا وقت کی رفتار چلتی جا رہی. یہ کس سے بنتی ہے رفتار؟ سورج سے ہی بنتی ہے نا. سورج نکل گیا سویرا ہو گیا، آگے بڑھا اشراق ہو گیا، آگے بڑھا چاشتوں کا وقت ہو گیا، آگے بڑھا زوال کے قریب ہو گیا، آگے بڑھا زوال میں پہنچ گیا ہے نا. سورج زوال میں، پھر ڈھلنا شروع کیا، ظہر ہو گیا وقت، اور نیچے آیا عصر کے قریب ہو گیا. پھر سورج نیچے آیا، ڈھلنا شروع ہوا، غروب ہونے کے قریب ہونے آیا، یعنی عصر کا وقت ہو گیا ہے نا. پھر ڈوبنے کے قریب آیا، ہم کہتے ہیں مغرب کا وقت قریب ہے. وقتوں کے بھی ہمارے پاس نام ہے، چاشت، اشراق، ظہر، عصر، مغرب. وقت یہ عصر کا وقت ہے، یہ مغرب کا وقت ہے، یہ فلاں وقت ہے نا. سورج ڈوب گیا، ہم نے کہا مغرب کا وقت ہے. 1-1.5 گھنٹہ ہوا، ہم نے کہا عشاء کا وقت ہے نا. چاند روشن ہو گیا، اب چاند اور ستاروں سے ہم وقت لے کر چل رہے ہیں. ابھی تو یہ زمانہ نہیں ہے، ابھی تو گھڑیال ہے ہمارے پاس، گھڑی ہے. ورنہ یہ چاند ستاروں سے رات کا بھی وقت متعین ہے. جیسے دن کا وقت سورج سے، اسی طریقے سے چاند اور ستاروں سے کہ ابھی اتنے 12 بجے ہو گیا ہمارے گھڑیال کے حساب سے. چاند ستارے ابھی بھی لوگ گاؤں میں، دیہاتوں میں، دور دور چاند ستاروں کو دیکھ کے ہی وقت بتا دیتے ہیں. جو ابھی تک ان کے اوپر ہی ہے، وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، ابھی ان کے اندر یہ چیز ہے. تو بہرحال جب دیکھتے ہیں کہ ہاں رات صبح صادق ہوئی، صبح کاذب ہوئی، پہلے صبح کاذب کا وقت ہوا، اب صبح صادق کا وقت ہوا، ہلکی ہلکی روشنی پھیلی، سورج سے پورا وقت ہے. اور اگر رات میں آپ چاند اور ستارے کہیں گے تو اس میں جو روشنی ہے وہ سورج کی ہی ہے نا. اب دیکھیے تو یہ دنوں رات، یہ مہینوں سال، یہ جنوری، فروری، یہ مارچ، اپریل، یہ ساری سورج سے ہی ہے. یہ وقت سورج سے، سورج نکلا ہم کہیں گے جمعہ کا دن کا سورج طلوع ہوا. تو یہ جو وقت ہے یہ بھی سورج اور چاند، رات پڑ جاتی ہے، ڈوب جاتا ہے تو نکل جاتا ہے تو دن، اور پورے دن کا وقت ابھی آپ نے سن لیا. اور رات کا وقت چاند سے، اور چاند کو بھی جو روشنی ہے وہ سورج کے ذریعے وجہ سے ہے، ستارے بھی سورج کی وجہ سے روشن و منور ہے. بہرحال تو سورج، تو یہ وقت کی جو رفتار ہے وہ بھی سورج. ابھی اس وقت اگر کوئی چاہے کہ عصر کا وقت ہو جائے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ سورج ہی کو تو نکالنا پڑے گا. کوئی چاہے ظہر کا وقت لانا ہے تو سورج ہی کو لانا پڑے گا. یعنی وقت سورج سے ہی چلتا ہے، سورج چلتا ہے، وقت چلتا ہے. کل آپ نے سنا کہ کل بھی وہی سورج تھا، آج بھی وہی ہے، قیامت تک وہی رہے گا، کیونکہ رب نے سورج کو تو کون کنٹرول کرے گا؟ میں وقت کی ہی بات کروں، وقت کو کوئی کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے، وقت کوئی روک نہیں پا رہا ہے، وقت کو جو ہے کوئی نہیں کر پا رہا. اس کے لیے سورج کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ کوئی سورج پہ حاوی ہو جائے، بڑا مشکل ہے، تبھی تو وقت کو کنٹرول کر پائے گا. اور یہ بہت ناممکن جیسی بات ہے کہ کوئی سورج، دنیا دار انسان سورج پہ حاوی ہو جاوے، یہ ناممکن سی بات ہے. تو وقت کی رفتار سورج سے ہے، زمانے کی رفتار سورج سے ہے، اور سورج پہ کسی کا کنٹرول نہیں.
سورج اپنی مرضی سے آتا ہے، اپنی مرضی سے جاتا ہے، وقت آتا ہے، وقت چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو سورج، چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا۔ دنیا کے سورج پہ کسی کا کنٹرول نہیں، دنیا کے وقت پر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، کوئی اسے قید نہیں کر سکتا۔ ہر کوئی رات و دن کے ماحول میں قید ہے، وقت کی رفتار کے اندر قید ہے۔ اتنا بچ گیا ہے، یہ کرنا ہے، اتنا بچ گیا ہے نا۔ وقت پہ قید ہے، وقت کو قید نہیں کیا گیا۔ سورج پہ کسی کا کنٹرول نہیں، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کا سورج، یہ وقت حبیب کو سورج بنا کر بھیجا ہے۔ جب دنیا کے وقت پہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے انسان کی قدرت اور طاقت نہیں ہے، وہ تو اپنی مرضی سے نکلتا ہے، اپنی مرضی سے ڈوب جاتا ہے۔ رفتار ہے، بس بڑھتی چلی جاتی ہے، رفتار ہے، کوئی روکنے کی کوشش کرے نہیں رکتا۔ تو جب دنیا کا کوئی وقت، دنیا کی کوئی طاقت اس وقت کو روک نہیں سکتی، حبیب کو سورج بنایا گیا ہے۔ ان کی رفتار رفعت کو، رفتار درجات بلندی کو کون روک سکتا ہے؟ ان پہ کس کا کنٹرول ہو سکتا ہے؟ جب دنیا کے وقت پہ کوئی حاوی نہیں ہو سکتا تو مصطفیٰ کی زمانے کا جو وقت اور سورج چل رہا ہے اس پر کون حاوی ہو سکتا ہے؟ جب یہ کوئی وقت کنٹرول نہیں کر سکتا تو مصطفیٰ کی صورت سے جو روحانی وقت چلتا ہے، جو ان کا اختیار ہے، اس پر کس کا اختیار ہو سکتا ہے؟ جیسے دنیا کی سورج اور وقت پر رب ہی کا اختیار ہے، کسی کا نہیں، سب کا نہیں ہے، رب کا اختیار ہے، اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت پر کسی کا اختیار نہیں، کوئی ان سے بڑا نہیں، کوئی انہیں قابو نہیں۔ بس ان کے بعد اگر اوپر ہے تو خدا کی ہی ذات ہے، ان کے اوپر کوئی نہیں۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جب یہ وقت پہ کنٹرول نہیں تو مصطفیٰ جب سورج بنے ہیں، اللہ نے مثال دی ہے، پھر ان کے اوپر کیسے کوئی جا سکتا ہے؟ کون ان کے وقت کی رفتار کو جو ہے کر سکتا ہے؟ ویسے اس وقت کے تعلق سے کہاں ہے کہ یا تو وقت کی رفتار بدل کے رکھ دو یا وقت کے ساتھ چلنا سیکھو، کسی شاعر نے یہ کہا ہے نا، یا وقت کی رفتار بدل کے رکھ دو یا وقت کے ساتھ چلنا سیکھو۔ رفتار کا مطلب یہ ہے کہ اتنا وقت کے ساتھ کام کرو آگے بڑھ کر کے کہ تم تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکو، ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا۔ بہرحال تو یہ وقت کی عام بات کہی گئی تھی، یہ زمانے کی، یہ وقت کی، یہ رفتار کی بات کہی گئی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے سورج ہے پیارے کہ جو ان کے غلام بن جاتے ہیں، جو ان کے غلام بن جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کو ایسا اختیار دیتا ہے کہ سورج پہ بھی اختیار دیتا ہے، یہ وقت پہ بھی اختیار دیتا ہے۔ جو مصطفیٰ کے غلام بن جاتے ہیں، یہ سراجم منیرہ کے غلام بن جاتے ہیں، ان غلاموں کو اللہ رب العزت اتنا اختیار دیتا ہے کہ چاہے تو سورج بھی ان کے ہاتھ میں ہے، چندہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے نا، کیا کیا ہے ان کے ہاتھ میں۔ قدرت رسول اللہ کی ذرا دیکھیے، سورج بھی ان کے ہاتھ میں، پھر چاہے تو وقت کو روک دے، چاہے تو وقت کو بدل دے، ان کے غلاموں کا یہ اختیار۔ ایک دو مثال دے کے میں آگے بڑھوں۔ ان کے غلاموں کا عالم کیا ہے؟ ان کے غلاموں کا عالم یہ ہے، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں غست رحمۃ اللہ علیہ 4 مرتبہ سورج کو روکا ہے۔ اب کون ہے یہ؟ غلاموں کے غلام ہیں، وقت کو روک دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، پیٹ گرم ہو گئی، جلال میں دیکھا سورج رک گیا، وقت رک گیا، صرف دیکھا، پیٹ گرم ہو گئی کسی وجہ سے، پلٹ کے یوں دیکھا تو سورج وہیں رک گیا، وقت وہیں رک گیا۔ یہ غلاموں کا عالم ہے، نبی کے سراجم منیرہ کے غلاموں کا عالم ہے۔ وقت کنٹرول میں ہے، زمانہ ان کے کنٹرول میں ہے، سورج و چاند۔ پھر آئیے گا سرکار سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورج ان کے کنٹرول میں، زمانہ ان کے کنٹرول میں۔ وقت فرماتے ہیں میں چاہوں تو زمانے کو روک سکتا ہوں، قیوم زمانی، ان کا خطاب ہی ہے قیوم زمانی، میں چاہوں تو یہ وقت کو روک سکتا ہوں۔ پھر آگے اس سے بھی زبردست بات کہی، یہ غلاموں کی شان ہے،
محفل میلاد والوں، یہ میلاد والے کے غلاموں کی شان ہے. کیا ہے؟ کہا میں چاہوں تو زمانے کو، وقت کو روک سکتا ہوں، بلکہ قیوم زمانی اللہ نے بنائے، زمانہ میرے دم سے قائم ہے، یہ وقت ہی میرے وجہ سے قائم ہے. آپ اندازہ لگاؤ، امام ربانی پھر ان کے شہزادے قیوم ثانی غوث اعظم سرکار کی یہ شان، وقت کو روک دے. نبی کی تو شان ہے ہی، سورج پلٹا دی علی کے لیے، علی کی بھی شان ہے، مگر ان کے غلاموں کی شان ذرا دیکھیے گا. میں جن کا نام لے رہا ہوں وہ تو غلاموں کے غلام میں آ جاتے ہیں. امام ربانی ہے، مخدوم جہانی ہے، جہاں گست ہے. آہا سبحان اللہ. حضرت سیدنا شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شمس تبریز، بہت دنوں کے بعد نام آ گیا، کرم ہو گیا. ولی کا نام آ جانا بھی کرم کی بات ہے. ولی کا نام بھی ہر ایک کی زبان پہ تھوڑی آتا بھائی. یہ لوگ زمانے پہ قادر ہیں. یہ اتنے بڑے شہنشاہ ہے کہ سراج منیرہ سے اتنا فیض ملا کہ یہ خود زمانے پہ قائم ہو گئے. چاند ان کے ہاتھ میں، سورج ان کے ہاتھ میں، زمانہ ان کے ہاتھ، چاہے تو فجر کر دے، چاہے تو عصر کر دے، چاہے تو یوں پلٹائے تو زور کر دے. زمانہ ان کے ہاتھ میں، دنیا اور وقت کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں. وہ چاہے تو دن ہو جائے، وہ چاہے تو رات ہو جائے. ویسے جلدی ولیوں نے ایسا کام نہیں کیا، لیکن ان کا یہ اختیار ہے کہ جب چاہے روک دے، جب چاہے رواں کر دے، جب چاہے تواں کر دے. علامہ حضرت اختر رضا صاحب کہتے ہیں، کیا شعر ہے؟ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، سریا کو سرا کر دے. ہے نا، کس کو کیا کر دے، کس کو کیا کر دے. نبی مختار کل ہے. فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترا ہے ندا کر دے. اترا امت، تم تو ابھی فضا میں پہنچے ہو، چاند تک بھی ٹھیک سے نہیں پہنچے ہو. اس میں بھی اختلاف ہے. یہ ملک والا کہتا ہے ہم پہنچے وہ نہیں، وہ ملک والا کہتا ہے ہم پہنچے وہ نہیں. ہے نا، ویڈیو بتائی جاتی ہے، دیکھو ہم چاند پہ پہنچے. ارے بھائی چاند کے قریب تارے نظر ہی نہیں آتے، ویڈیو میں تارے بھی دکھا رہے ہیں، جھنڈا لہرا دیا ہے. دوسرا ملک کہتا ہے نہیں، ابھی ٹھیک سے تم چاند پہ بھی نہیں پہنچ پائے. فضا میں اڑنے والوں یوں نہ اتراؤ، ندا کر دے. ہمارے تو نبی، علی تو علی. ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ چاند تو پیچھے رہ جاتا ہے، سورج بھی ان کے ہاتھ میں ہے، وقت اور زمانہ ان کے کنٹرول میں ہے. چاہے تو کر دے، چاہے تو گھما دے. حضور غوث اعظم اللہ غنی، خواجہ اعظم اللہ غنی، اللہ غنی. میں عرض کر رہا تھا شاہ شمس تبریز رحمت اللہ. ولی کا نام بھی یاد کر لیا کرو، یہ بھی بڑا فائدہ مند ہے. ولی کا نام بھی، نام یاد رکھو، ان کا ایک واقعہ یاد رکھو، ان کا ایک فرمان یاد رکھو. یہ بھی بڑے کام کی چیز ہے، بہت زیادہ کام کی چیز ہے. اتنی زبردست ہے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ولی کا کم سے کم نام یاد کر لینا بھی ان کے فیض سے خالی نہیں ہے، ان کا فیض ملے گا. شاہ شمس تبریز بڑا طویل واقعہ ہے، اور بات آ گئی ہے، ضمناً بات آ گئی ہے. تو مختصر یہ ہے کہ شمس تبریز، سبحان اللہ، شمس یعنی سورج، اور آپ کو تبریزی کہا گیا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد گرامی شمس تبریز فقیر تھے، اپنی مستی میں رہتے تھے. سراج منیرہ کا ایسا فیض ملا تھا کہ ان کا لقب ہی شمس پڑ گیا تھا. جیسے کل میں نے سراج الدین پہ بتایا ہے نا، چراغ، آفتاب. تو ایک اور ہوتا ہے شمس، قمر یعنی چاند، شمس یعنی سورج. شمس تبریز ہے. اور دوسری ایک اور شمس ہے جن کے بارے میں ان کے مرشد نے کہا کہ آسمان پر بھی ایک شمس ہے، اور میرے مرید و خلفاء میں بھی ایک ہی شمس ہے ولیوں میں. دیکھا کہ کوئی پڑھتا ہے قرآن جھوم کر، روشن چراغ پر نہیں طوفان کا اثر. ہے نا، پانی پت میں آرام فرما حضرت سیدنا خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. شمس الدین، شمس الدین ایسے چمکے کہ آقا تو سراج و منیرہ ہی.
یہ خود بھی شمس ہوا ہے. کل سراج الدین پہ سنا, آج شمس الدین پہ سن لیجیے. شمس سورج, شمس الدین ترک پانی پتی. اللہ ولی صابر کلیر کے مرید ہونا بڑی بات ہے, تو یہ تو خلیفہ بن گئے, سلسلے چلانے والے بن گئے ان کا. یقیناً جب خلیفہ ایسا بڑا شمس ہے, شمس الدین ہے, تو پیر کتنا بڑا شمس ہوگا. جب مرید ترک پانی پت کے راجہ اور ولایت والے شاہی ولایت پانی پت ہے, تو پیر کلیر کا راجہ علاء الدین علی احمد کیسے ہوگے. صابر کلیری کی پھر کیا شام, جس کا مرید ہی شمس ہو. ایک ہی شمس سے آپ نے فرمایا, آسمان پر بھی ایک صف, ہمارے وہاں بھی ایک شمس, یہی کافی ہے. اور کہ وہاں اور بھی ہوتے ہیں, لیکن میرا ایک ہے, وہی شمس ہے. کیا سراج منیرہ کی شان ہے, حضور کا فیضان ہے, فیضان ہی فیضان ہے. شمس الدین ترک پانی پتی, کئی بار میں کر چکا ہوں بیان. خلیفہ ہے, مرید ہے, چہیتے ہے, پیارے ہے, کن کے ہے, صابر پاک کے ہے. لیکن صابر پاک پاس آئے نہیں, بھیجے گئے تھے. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا کہ حافظ شمس تم ہی جاؤ, تم حافظ ہو, تم سید ہو, تمہاری آواز اچھی ہے, میرے صابر کو اگر کوئی بٹھا سکتا ہے تو وہ تم ہی بٹھا سکتے ہو, جاؤ. فرید نے بھیجا تھا, پیر نے بھیجا تھا اپنے مرید کے پاس, اپنی چہیتے کے پاس, خلیفہ کے پاس آئے. تفصیل واقعات ہے اور ایسے بن گئے, اور واقعی پوری تفصیلات ہیں. شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میں اگر ادھر چلا تو بہت آگے ہوگا, جو کچھ اور عرض کرنا, کچھ اور باتیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, جو بھی آ رہا ہے اس کا ہم دیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں. چونکہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سلسلہ چلا, بڑے بڑے اولیاء ہوئے, صابری سلسلہ ہوا. ان کی شان کیا ہے, جب صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, اس جہاں میں, اس ہندوستان میں بہت بڑی نعمت ہے. علاء الدین علی احمد ولایت کلیر, شاہی ولایت کلیر, واللہ العظیم اگر وہاں جانا ہی ہو تو پھر اگر شمس الدین ترک پانی پتی کے ارسال سے جائے, ان کے وسیلے سے جائے, تو پھر بات کچھ اور ہوتی ہے. یا پھر عبد الوہاب قادری, عبد الوہاب چشتی صابری, قطب عالم صابری, جن سے صابری سلسلے کا معاملہ چلا, وہ گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ. صابر کی بارگاہ ہے بھائی, صابر کی بارگاہ ہے. ولیوں میں زبردست صابر کی بارگاہ اتنا ہے, جلال کا وہ عالم ہے کہ پورے کلیر میں آگ لگی ہوئی ہے, کوئی مزار تک جا نہیں سکتا. 300 سال تک یہ ماحول رہا, 300 سال تک. دیکھا آپ نے, جیسے وہ سورج کا ماحول ہے, یہاں کلیر میں ہی سورج کا ماحول تھا, تھوڑا بہت ظاہر کیا تھا تو یہ عالم تھا. آخر میں عبد الوہاب قطب عالم صابری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انہی کے سلسلے سے, اور ان کے ذریعے اللہ نے یہ کام لیا. وہ مزار تک گئے, عرض کیا, اور پھر عرض کیا, پھر آپ نے اپنا جلال کم ہوا, آنکھ ٹھنڈی ہوئی, اور پھر کلیر میں یہ اجازت دی گئی کہ کوئی آ سکتا ہے مزار تک. پورا تفصیلی واقعہ ہے. تو شمس سراج منیرہ کا یوں ہی فیضان ہے. حضرات, شمس تبریز, شمس تبریز, شمس پہ اور بھی ولی ہے, حاجی بھی روپان میں بھی غالباً شمس ہی نام ہے نا, اور بھی مقام پہ شمس نام ہے. تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی فرمایا, جب روٹی نہیں ملی, یعنی کسی کو سیکنے نہیں دیا, آگ نہیں دی, انگارہ نہیں دیا, تو ولی کی شان کیسی ہوتی ہے. ہمیں آپ کو کیا مخاطب کریں گے. وہ نظر اٹھائی, آسمان کے سورج کو مخاطب کیا, اور کیا فرمایا, تو بھی شمس ہے اور میں بھی شمس ہوں, یہ روٹی ہے اسے سیکتے. اللہ, بات روایت میں آیا کہ سورج قریب ہونے لگا زمین سے,
ولی کی یہ طاقت، غلاموں کی یہ طاقت کہ آسمان کا سورج نیچے اترنے لگ گیا، اتنا کنٹرول، اس کی تپش مکمل اس شہر میں آنے لگی۔ آپ نے جو سیکھنا تھا رکھنا تھا، لوگ مرنے لگے اس سورج کی تپش سے، مرنے لگے، اسے اٹھاؤ، مرنے لگے، بے چین ہو گئے گرمی سے کہ سورج کی تپش اب برداشت نہیں ہو رہی ہے، کیا کیا جائے؟ ہنگامہ ہو گیا، ہنگامہ ہو گیا کہ اس نے تو سورج کی گرمی کو اتار لیا ہے روٹی سیکنے کے لیے، یہاں تو پورا شہر کا شہر چل رہا ہے، کیا کیا جائے؟ دیکھا آپ نے سورج پہ کتنا کنٹرول ہے کہ شمس تبریز کا حکم مان رہا ہے، سراج و منیرہ کا یوں فیضان ہے، اللہ اکبر، کسی کو سراج الدین بنا، کسی کو شمس الدین بنا، انہوں نے جب اتارا اور برابر چلتی رہی گاڑی اور لوگ مرتے رہے، اولیاء نے عرض کیا، علماء نے عرض کیا، حضور بس کیجئے، کہا نہیں یہ لوگوں نے ایک بوٹی نہیں سیکنے دی، ایک روٹی نہیں سیکنے دی، ایک کام نہیں کرنے دیا، انگارہ مانگا، ان لوگوں نے منع کیا، جاؤ، زمین کالی پڑ گئی۔ آخر میں بہرحال اولیاء اکرام نے بڑے پیر دستگیر کو پکارا اور اللہ کے ایک ولی نے گویا کہ عرض کیا کہ حضور اب تو بڑے پیر کی طرف سے اشارہ آ رہا ہے کہ آپ بس کیجیے۔ اب بڑے پیر کا حکم تھا، ولیوں کے ولی کا حکم تھا، اس لیے آپ نے کہا ٹھیک ہے، مگر ایک بات ہے، ذرا غوث اعظم سے بھی تو کہہ دیجیے کہ آپ کا کوئی بغیر وضو نام لیتا ہے تو مر جاتا ہے، یا موت کے قریب اتنا ہو جاتا ہے کہ کوئی بچا نہیں سکتا، تو آپ بھی تو رحم کیجئے، آپ بھی تو کرم کیجئے۔ اگر میرے شمس سے جا رہے ہیں لوگ تو آپ کا نام میں یہ جمال ہے، جلال ہے کہ بغیر وضو سے لوگ لیتے تو مر جاتے ہیں۔ تو جواب آیا کہ ٹھیک ہے، اب نہیں مریں گے، آج کے بعد اب نہیں مریں گے، لیکن ہاں 3 بار اس کی ضرور ٹوٹے گے، کم سے کم ہو، یہ بڑی مصیبت بھی آ سکتی ہے ابھی بھی۔ ادب سے نام لیا کرو بھائی، باوضو نام لیا کرو، ہر چوراہے پر نکڑ پہ ہنسی مذاق میں غوث اعظم کا نام ہے، کہیں کے نہیں رہو گے۔ پہلے تو ایسا تھا کہ مر جاتا تھا انسان، وہ تو شمس تبریز نے جب سامنے سے کہا کہ میں مار رہا ہوں تو آپ کے نام کا بھی تو یہ جلال ہے، کہا ٹھیک ہے کم کرتا ہوں، اب نہیں مرے گے، تب کم ہوا، اور اس میں بھی کم سے کم 3 بال ٹوٹتے کہیں کے بھی، کم سے کم، اس سے زیادہ بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ تو کم سے کم کی بات ہے۔ ولیوں کا نام ادب سے لیا کرو، خاص کر کے اگر غوث اعظم ہو، صابر پاک ہو، شمس تبریز ہو، تو سیدھا سورج ہی نیچے لے آتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ہو تو بہت ادب سے نام لیا کرو، ویسے ہر ولی کا نام، اور ہم لوگ، اچھا ہم لوگ ولی کا نام بھی کیسے لگتے ہیں؟ خواجہ، خواجہ پورا نام لو میرے بھائی، یہ تو تقریر میں بیان کے درمیان ایسی ہوتا ہے، اس لیے شارٹ میں لیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جب تقریر کے علاوہ نام لو تو اس طرح لو، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا نام، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے حضرت پیچھے رضی اللہ تعالیٰ، اور مکمل نام، اس طرح نہ ہم حضرت لگاتے ہیں، نہ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں، نہ ہمارا وضو کے ٹھکانے ہوتے ہیں، ہم کون سی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، عام چوراہے پہ کون سے لوگ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، دھنا دھن لیتے ہی جا رہے ہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، پھر بھی بچا کے رکھتے کیونکہ عقیدت والے، ورنہ جلال کا یہ عالم ہے کہ ٹکڑے ہو جائے اسی وقت۔ یہ نام اسم اعظم کا کام کرتا ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، خادم سے عرض کیا کہ یہ تکلیف ہے، خادم نے کہا حضور یہ تکلیف ہے، کہا جاؤ میرا نام پڑھو، میرا نام لے لینا۔ عورت نے کہا اچھا خالی نام؟ اس نے یہ سوچا کہ خالی نام سے کیا ہوگا، تو آپ کو بتایا، آپ کو جلا لگایا، کہا نہیں جانتی، انہیں بتا دو، اللہ نے نہیں بلکہ کسی اور ولی نے، مطلب آپ نے خود نے نہیں، کسی اور نے ان کو بتا دیا، اللہ کی طرف سے وہی مطلب الہام ہوا کہ اسے بتا دو کہ غوث اعظم کا نام اسم اعظم کا کام کرتا ہے، لہٰذا اس کا نام لے لو، کام ہو جائے گا۔ اسی وقت آپ نے کہا تھا اس عورت کو، کہہ تو نام لے میرا، وہ سمجھے کہا نام میں کیا ہوگا، کچھ تعویذ دعا پھونک ہو جائے۔ آپ نے کہا اچھا میرا نام نہیں جانتی، اسم اعظم کا کام کرتا ہے، ایسا ہے۔
نام میں بڑا پاور ہے، اور ہم لوگ لیتے لیتے سوچ سمجھ کے میں لے رہا ہوں، اتنی دھیرے سے صابر پاک کا نام لیا، شمس الدین تبریز کا نام لیا۔ بھائی یہ بڑی زبردست بارگاہ، یہ تو عقیدت و محبت میں چلا لیتے ہیں، امت رسول ہے اس لیے، ورنہ اگر وہ ظاہر میں آ جائے کوئی لائق ہی نہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ان کا نام فرشتے لیتے ہیں، فرشتوں کی زبان چاہیے ان کا نام لینے کے لیے، اتنا پاکیزہ نام ہے یہ، فرشتے جیسی زبان چاہیے، ہماری آپ کے کوئی کام ہے ہی نہیں، فرشتہ بننا پڑتا ہے تب نام زبان پہ آتا۔ قطب عالم سرکار کا برہان الدین عبداللہ قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور نام ہی میں کام ہوتا ہے۔ کوئی ذرا عقیدت محبت میں ڈوب کر باوضو ہو کے غسل کر کے پاک جگہ پہ بڑی ڈوب کر ذرا نام لے کے تو دیکھے دل سے، کام ہو جاتا ہے۔ تیرا نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، وہ اللہ کیا نام ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ولی کا نام ایسا ہے تو علی کا نام، صدیق کا نام، اہل بیت کا نام کیسا ہوگا، پنجتن کا نام کیسا ہوگا؟ جب ان کا ہے تو نام محمد کیسا ہوگا، نام احمد کیسا ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا، نام مصطفیٰ کیسا ہوگا۔ بہرحال پھر وہ ماحول ٹھنڈا ہوا، اور بڑے پیر کی وجہ سے وہ شمس ترک پانی حضرت شمس تبریز نے معاملہ، مگر آج تک زمین کالی ہے وہاں، آج تک وہ محسوس ہوتا ہے۔ جب لوگ وہاں جاتے ہیں تو پورا شہر کا سورج کی گرمی، شمس تبریز، اور خلیفہ بنایا انہوں نے بھی مرید، تو انہوں نے بھی ایک مولانا روم ایک بنایا، مولانا عالم بنا دیا، مولا روم بنا دیا، نواز دیا۔ طلب بھی ایسی تھی نا، کل سن چکے مولانا روم کی طلب بھی ایسی تھی، اور صابر پاک نے بھی بنایا تو ایک بنا دیا، ایک ہی میں سب کر دیا، اور ایک ہی میں سب کچھ۔ کوئی ولی ایسے بھی ہوتے ایک ہی میں ہی سب کچھ کر دیتے کہ ایک ہی کافی ہے، ایک ہی کافی ہے، ایک بات، ایک رات، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک مرید، ایک خلیفہ، ایک ادا، ایک نظر کافی۔ یہ لوگ ایسے حضرات ہیں، یہ حضرات ایسے ہیں۔ تو سراج منیرہ، سورج کو شمس بھی کہتے ہیں، شمس الدین ترکمانی دیکھیے، شمس تبریز دیکھیے، مگر ان میں جلال رہتا ہے، کیونکہ سورج جلال ہے بھائی، گرمی والا ہے، سورج میں گرمی ہے، سورج میں تپش ہے، سورج میں آگ ہے، سورج اتنا دور ہے پھر بھی ہم برداشت نہیں کر پاتے، تو قریب ہو تو کیا عالم، قریب ہو تو کیا۔ پھر آقا کو سورج بنایا گیا، مگر ہم دیکھتے ہیں ابو بکر قریب ہے، عمر قریب ہے، ولی قریب ہے، مومن قریب ہے، بلکہ مومنوں کے لیے یہ آیا، اہل ایمان کے لیے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اے اللہ، جب تم نے ان کو آفتاب بنایا ہے، شمس بنایا، سورج، تو قریب ہو گئے تو ہم جل پھون کر راکھ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کیسے قریب ہو گئے؟ کہا نہیں، اس کے اوپر ہم نے لباس بشر چڑھا دیا ہے، نورانی پردے، تجلیات کے پردے، ہزاروں پردے رکھ دیے ہیں، ان کے اوپر ہمیں جمال کا کور چڑھا دیا ہے، جمال بنا دیا ہے، تاکہ تم ان کے قریب آؤ، تمہیں کچھ اس جلال کا اثر نہیں ہوگا، تم برباد نہیں ہو جاؤ گے، آباد ہو جاؤ گے، آباد ہو جاؤ گے۔ ایسا ہی ہوا، صابر پاک جاتے رہے، آباد ہوئے، شمس تبریز کے پاس جاتے رہے، آباد ہوئے، مولانا روم کے پاس جاتے رہے، آباد ہوئے۔ تو وقت کی رفتار امام ربانی کے بھی ہاتھوں میں، سرکار شاہ عالم کے ہاتھوں میں، مخدوم سمنا کے ہاتھوں میں، بڑے بڑے ولیوں کے، اور ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ مکے کے اندر، مکے میں حرم میں بیٹھے ہیں، اللہ کا ایک عالم ان سے ملتے ہیں اور کہتے جناب آپ یہاں بیٹھے ہو، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، یہاں مکہ ہے، سامنے کعبہ ہے، اور آپ یہیں صرف بیٹھے ہو اور بیٹھے ہی رہتے ہو، لوگ طواف کر رہے ہیں، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اور تم جو ہے بیٹھے رہتے ہو۔ نظر اٹھائی انہوں نے، ایسے بیٹھے تھے گردن جھکات کے، نظر نیچی رکھ کے، لیکن گردن اٹھائی اور اچھا تم ہندوستان سے آئے ہو، تمہارا یہ نام ہے، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟
یہ سارا وقت ہو رہا ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، لوگ طواف کر رہے ہو، میں ایسے ہی بیٹھا ہوں. کہا ہاں. اچھا حق ہو ایسا کہنا تھا. گھڑی تھی، کہا گھڑی میں وقت دیکھو تو فجر کا وقت ہوا. کہا دیکھ تو آپ نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے. پھر کہا دیکھ حق ہو تو ظہر کا وقت ہو گیا اور وہ حضرت نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے. پھر کہا تو اسی وقت عصر کا وقت ہوا، نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے. مغرب کا وقت ہوا، نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے. عشاء کا وقت اسی وقت، نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے. ایک ہی وقت میں سارے وقت بتا دیے. کعبے کے سامنے علامہ حشمت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیلی بھیت شریف، ان کو ایک ہی وقت میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ایک ہی وقت میں سارے وقت بتا دیے اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں طواف کر رہا ہوں. وہ سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ کے ولی ہے، کوئی سراج منیرہ کا فیض لیے ہوئے ہیں. ان کو تو مکمل فیض مل گیا کہ ان کے ہاتھ میں تو وقت کا کنٹرول ہے، زمانے کا کنٹرول ہے. یہ ہماری طرح عام نہیں ہے، یہ اب کچھ اور ہے، یہ اب کچھ اور ہے. دیکھا آپ نے قدموں میں گرے. کہا حضرت میں نے عام سمجھا تھا اس لیے، لیکن اب سمجھ گئے ہمیں کہ آپ کون ہیں، آپ کا کیا مقام ہے. ایک ہی وقت میں سارے وقت بتا دے، نماز پڑھتا ہوا دکھا دے. ٹھیک ہے اب زبردست ہے، میں مان گیا کیونکہ اہل سنت کا آپ میں جانتا ہوں مانتا ہوں، ولیوں سے تو ہمارا تعلق ہے، ان کے غلام بن جائے تو ہمارا کام بن جائے. بس آپ یہ دعا کیجئے کہ مجھے میرے ولیوں کی غلامی میں قبول ہو جاؤ. کہا بے شک ولیوں کا غلام ہی تو کامیاب ہے. کام یقیناً ان کا غلام ہی کامیاب ہے. ولی سے ہٹا کہ سٹا، ولی سے ہٹا کہ گیا، ولی سے ہٹا کہ کا تو کچھ ہو گیا، کا تو کچھ ہو گیا. کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، فاسق ہو جائے، ولی کے پاس رہا، غلامی میں رہا، سبحان اللہ جنتی بھی ہو جاتا ہے، مومن بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. سراج منیرہ کا فیضان دیکھو. ایسے کئی واقعات. اللہ والے بیٹھے ہیں اور وقت چل رہا ہے، وقت کو روک رہے ہیں تو وقت کی رفتار. اور آگے چلیے. سراج منیرہ سورج بنایا اور چراغ بنایا. وداعین اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا. حضور کس طرح اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، سبحان اللہ. کس انداز سے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، کیا کہنا. اللہ کی طرف جب بلایا ہو سرکار نے تو اپنے چاہنے والے صحابہ کو مخلوق کا ادب بھی بتایا، ایک دوسرے مومن بھائی کی کردار بھی بتایا. ایک واقعہ، ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. بڑی زوردار زبردست بات ہے کہ اللہ کی طرف بلایا تو اللہ کے حقوق بھی بتائے، مخلوق کے حقوق بھی بتائے، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. اب یہ واقعہ ذرا دیکھیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت اور بھی صحابہ کرام، سلمان فارسی ہے اور بھی صحابہ جو صحابہ کرام تھے، بیٹھے ہوئے ہیں، میٹنگ چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے. کس معاملے میں؟ کہ جو اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے، ہم صحابہ کو روکا جا رہا ہے، ہمیں اسلام کو کس طرح پھیلانا ہے، کافروں کو، غیر ممالک لوگوں تک اسلام کیسے پہنچانا ہے، اور سامنے جب سوال آئے کچھ حملہ ہو تو اس کو کس طرح کرنا ہے، اس کی ڈسکس چالو ہے، بات چیت چالو ہے. اور بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں اور بلال بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بلال بھی ہے، ابو ذر غفاری جیسے صاحب رائے، علم والے، اور بھی حضرات، ابو ہریرہ، ایسے ایسے حضرات، بڑے بڑے لوگ، بڑے صحابہ اس پر غور و فکر کر رہے ہیں اور اس پر بات چیت کر رہے ہیں کہ ہمیں آگے کس طرح کام کرنا ہے جس سے لوگوں تک دین پہنچے، اسلام پہنچے، ہے نا، صحیح راستہ پہنچے، ہدایت پہنچے. اور اگر کوئی دشمن آ کے کچھ کرتا ہے، کفار وغیرہ دوسرے عیسائی یہودی کوئی، تو ہمیں اس کا دفاع کیسے کرنا ہے. اب چونکہ حضرت بلال جو تھے اذان تو بہت زبردست دیتے مگر ظاہری اعتبار سے ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، وہ کوئی رائے والے نہیں تھے. پھر کوئی صحابی بہت علم والے تھے، کوئی صحابی تجارت والے، تو کسی کے پاس کچھ علم نہیں بھی تھا، لیکن صحابی ہونے سے ہی وہ سارے کام ہو گئے ان کے. تو حضرت بلال کے پاس اور کوئی خوبی ظاہری اعتبار سے نہیں تھی، ان کے پاس جو کچھ تھا بس ایک خوبی زبردست تھی، محبت رسول بہت زیادہ تھی، حضور سے محبت، بس حضور
باقی ان کے پاس رائے، عقل کی باتیں، دفاع کے معاملات، کس طرح عقل سے کام لینا، حکمت سے کام لینا، ہے نا، طریقے سے بات نکلنا، کس طرح اسلام پھیلانا، یہ۔ لیکن اس میٹنگ میں تو وہ بھی بیٹھے تھے اور وہ کبھی بولتے بھی نہیں تھے، کیونکہ ان بڑے حضرات صاحب رائے بیٹھے۔ اب ابو ذر غفاری وغیرہ کسی صحابی نے، غالباً ابو ذر غفاری ہی تھے، انہوں نے کوئی رائے پیش کی کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے، تو حضرت بلال کی زبان سے نکل گیا کہ نہیں، یہ رائے صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں نا، بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کیا کرنا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ہوا کہ میں اتنا یعنی رائے والا ہوں، علم والا ہوں، یہاں لوگ بیٹھے، فوراً زبان ہے نکل گیا، انسان ہے، ان کی ماں کے تعلق سے لے کر ایک جملہ نکل گیا کہ اب اس ماں کے کالی ماں کا بیٹا مشورہ دے گا، ایسا جملہ نکل گیا۔ حضرت بلال دل پہ آئی بات، حضور کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر جو ہے اس طرح میری ماں کے تعلق سے لے کر مجھ پر ملامت کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جملہ ایمان لانے کے بعد بلال نے کبھی نہیں سنا تھا، کسی صحابی نے نہیں۔ ہاں، ایمان لانے کے پہلے ہر کوئی انعام سلام بکتا تھا، کسی کو کچھ بھی کہہ دیتا تھا، گالیاں بولتا تھا، لیکن ایمان لانے کے بعد کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اس طرح کا صحابی ایک دوسرے صحابی کو کبھی نہیں کہا۔ اب برسوں بعد یہ جملہ سننے ملا، سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ اسلام لانے کے پہلے زبان بھی گندی ہے، ہر چیز گندی، اب تو اخلاق بھی اچھے ہے، زبان بھی اچھی ہے، لیکن اب بہت وقت کے بعد یہ جملہ سننے ملا تو دل پہ بھی آئی، مسلمان ہے، لہٰذا حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، میرے ماں کو لے کر کے مجھ پر ملامت کی جاتی ہے۔ کہا کس نے کی؟ کہا یا رسول اللہ، بلایا، تم نے ایسا کہا؟ کہا ہاں۔ بلال تو چلے گئے، یہ کہہ کر چلے گئے بلال، کہا تم جاؤ، وہ چلے بھی گئے۔ کہا نہیں، تم نے یعنی کہ ہاں، سرکار نے فرمایا کیا میں نے تمہیں یہ اسلام سکھایا؟ اللہ اکبر، کیا یہ اسلام میں نے سکھایا تمہیں؟ وہ تو فوراً قدموں میں گرے اور کہا نہیں یا رسول اللہ، میں معافی چاہتا ہوں، غلطی سے زبان ہے، سبقت لسانی ہو گئی، جلد بازی میں کوئی جملہ نکل گیا، لیکن میں فوراً جاتا ہوں، بلال کو ڈھونڈتا ہوں اور میں معافی مانگتا ہوں، میں معافی۔ کیا یہ اسلام ہے؟ یہ جملہ کتنا بڑا ہے، اللہ کے حقوق بھی سکھائے، مومن کے حقوق، بندوں کے حقوق بھی سکھائے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، یہ حضور ہے داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، لیکن ایسا نہیں کہ صرف اللہ کی طرف بلایا، بندوں پہ چاہے ظلم کرو، جس طرح چاہے زبان استعمال کرو، نہیں، کہا اسلام یہ ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ تم اچھے ہو تو اللہ کے ان بندوں کے ساتھ بھی تمہارا معاملہ اچھا ہو، تمہاری زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، تمہارے ہاتھ سے مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ یہی حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے، یہ اسلام ہے۔ تو کہا کہ یہ میں نے یہ اسلام سیکھا، یہ ہے۔ جب یہ کہا تو کہا نہیں، کہا یہ غلطی ہوئی۔ صحابہ تھے نے فوراً احساس ہوتا تھا، فوراً صحابی رسول تھے، سراج منیرہ کا برابر فیض تھا، اندھیرے میں رہتے ہی نہیں تھے، غلطیوں میں جہالت میں، فوراً چراغ روشن تھا ان کے پاس۔ اب انہوں نے کیا کہا، اتنے بڑے عالم محدث صاحب رائے ہونے کے اور اتنے عزت والے اس وہاں پر، ویسے تو ہر صحابی کی عزت، فوراً بلال کو ڈھونڈنے نکلے مدینے کی گلیوں میں کہ بلال کہاں چلے گئے، بلال کہاں چلے گئے، وہ کہاں چلے گئے، غلام تھے نا پہلے، پھر غلامی سے آزاد کرایا گیا، پھر کہاں ایک مقام پر آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت ابو ذر غفاری جو صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے دیکھا کہ دور سے حضرت بلال آ رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرا، اتنی دوری پہ ہو گئے، حضرت بلال تقریباً زمین پر لیٹ گئے۔ اب صحابی کا انداز دیکھو، معافی کا انداز دیکھو ذرا، ہم اور آپ تو خالی سوری کہنے میں بھی بہت، معاف کرنے کہنے میں بھی بہت، لیکن معاف کرنا، معاف کروا دینا، معاف کر دینا، یہ اسلام میں بڑا اہمیت والا مقام ہے، بڑی زبردست چیز ہے۔ معاف کرنا یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ وہ یعفو عن کثیر، کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا کہ معاف کر دینا، وہ یعفو عن کثیر، اللہ بھی معاف کر دیتا ہے اور اس بندے کو پسند کرتا ہے جو معاف کر دیتا ہے۔
اور معاف کرنے والا ہی صوفی بنتا ہے، معاف کرنے والا ہی مومن بنتا ہے، کامل ایمان ہوتا ہے، معاف کرنے والا ہی فقیر بنتا ہے، معاف کرنے والا ہی مقام پاتا ہے۔ معاف جو نہیں کرتا، دل میں رکھتا ہے، وہ کچھ نہیں پاتا، اور معاف کر دینے والا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معافی کا عالم دیکھے، کس طرح معاف کرے۔ اتنی دوری پہ تھے حضرت بلال کہ آپ زمین پر لیٹ گئے، اپنا رخسار گال زمین پر لگا دیا، زمین پر۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، زمین پر اپنا گال لگا دیا اور کہا بلال آؤ اور اپنا قدم میرے گال پر رکھو اور مجھے معاف کر دو۔ کتنی بڑی بات ہے معافی کا انداز۔ اسلام کے ان سراج و منیرہ سے فیض پانے والے کس طرح معافی مانگ رہے ہیں، اور معاف کرنے والے پھر اس طرح معاف بھی کر رہے ہیں۔ غلطیاں ہوئی یہ بڑی بات نہیں ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ ارے بھائی آدم علیہ السلام سے لغزش نہیں ہوئی، داؤد علیہ السلام، یونس علیہ السلام، کئی انبیاء کرام، لغزش ہوئی کہ نہیں؟ غلطی ہونا بڑی بات نہیں، اس غلطی کے بعد جو عمل آنا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے، وہ کیا ہونا چاہیے تمہارا؟ معافی کرنا، معاف کر دینا، دونوں میں ہمت اور بہادری چاہیے، بڑا دل چاہیے، ہمت چاہیے، اس کے لیے کتنی طاقت چاہیے سوری کہنے کے لیے، معافی کرنے کے لیے، ہے نا؟ صحابی رسول کا ذرا طریقہ دیکھو، اسلام کیا ہے، داعین اللہ، اللہ کی طرف حضور نے بلایا تو کیا تعلیم و تربیت دی تھی، اور ان پر انہوں نے عمل کیا تھا۔ صحابہ نے زمین پر لیٹ گئے، رخسار رکھا اور کہا بلال آؤ میرے رخسار پر اپنا پاؤں قدم رکھو اور مجھ سے خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، مجھے معاف کر دو۔ کتنا زبردست معاملہ ہے۔ لیکن حضرت بلال بھی تھے نا، قریب آئے ہو، کہاں کھڑے ہو جاؤ، میں بھلا ایک اپنے مومن بھائی کے اوپر اس طرح پاؤں رکھو؟ ارے میں تو ہاتھ رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا اس نیت سے، اور یہ کیا چیز ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں ہاں معاف کر دیا ہے بھائی، ٹھیک ہے، لگا تھا، ہوا تھا معاملہ، لیکن اب تم آئے ہو، معافی ہو گئی، معاف کر دیا، سینے سے لگا دیا اور معافی ہو گئی۔ کہا یہ اسلام ہے۔ اللہ کے تعلقات بھی اچھے رکھو، اللہ کے رسول نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ پوری آیت یہی ہے، اللہ کی طرف بلانے والے، کس طرح بلایا۔ اور صحابی کے بھی واقعات ہیں، صحابہ میں جب کچھ ہو جاتا تھا، کچھ لین دین میں یا بات چیت میں یا کچھ، فوراً، کیونکہ ابھی صحابی بنے تھے، پہلے کا کلچر ان کے اندر تھا، پہلے کے طور طریقے ان کے اندر تھے، وہ بدلنا زبان کو، ہر چیز کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن صحابی تھے، اگر ہو بھی جاتی غلطی تو فوراً توبہ کر لیتے، فوراً جو ہے راہ راستے پہ فوراً اس کو جو ہے معاملات سدھار لیتے۔ حضرات یہ توبہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کی تھی، جبکہ لغزش سے مبارک تھی، مبارک تھی، وہ تو مبارک تھی، لغزش تھی، وہ کوئی خطا گناہ نہیں تھا، لیکن توبہ کی تھی۔ اس توبہ کی اصل کو پکڑ لو، نقل کرو، توبہ کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے جو اصل چیز پیش کی اس کی نقل اور طریقہ اپناؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ اصل کی نقل جب کی جاتی ہے تو کامیاب۔ توبہ کی اگر میں بات کروں تو بنی اسرائیل میں بھی آپ چلے جائیں، دو بھائی تھے، ایک بھائی بہت نیک، متقی، پرہیزگار، عالم، یہ وہ ساری چیزیں، اور دوسرا بندہ گناہ گار، خطا کار، زبردست گناہ گار۔ اب یہ بھائی ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کو کہتا کہ بھائی نیک بن جا، نمازی بن جا، یہ کر لے۔ چلو اس نے نہیں سنا، لیکن پھر وہ کیا کہتا معلوم ہے؟ وہ نیک آدمی، نیک بھائی بد بھائی کو کیا کہتا؟ نیکی کی دعوت تو پھر نہیں دیتا، پھر کیا کہتا؟ تو جہنم میں جائے گا، تو جہنم میں جلے گا۔ تو یہ گناہ گار بندہ کیا کہتا جانتے ہو؟ بھائی تو تیرا، یعنی تو عبادت کر، اچھی بات، باقی اب یہ معاملہ مجھ پہ چھوڑ دے، یہ معاملہ اب اس کے دل میں کیا جانا، اللہ جانے کیا نیت ارادہ عقیدہ کیا تھا اس کا، کہاں کہ اللہ پہ چھوڑ دے، میرے درمیان اور تو۔ بہرحال انتقال ہوا۔ قیامت میں کیا ہوگا جانتے ہو؟ اللہ کے رسول کی حدیث کا خلاصہ اور روایت کا خلاصہ میں پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ قیامت میں ہوگا کہ اس گنہگار کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ کیوں بخشے گا؟ کہ مجھ پہ یقین تھا اسے کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، کریم، میرا اس کے تعلقات تھے، اندرونی گناہگار تھا، نافرمانی کرتا، لیکن وہ نیک آدمی کو بلایا جائے گا، بھائی کو، وہ کہا تو اس کو کیوں کہتا تھا کہ جہنم میں جائے گا، تو جہنمی ہو گیا۔
اس کو میری رحمت سے مایوس کیوں کرتا تھا؟ اس کو میری رحمت پہ پورا بھروسہ تھا۔ اے فرشتوں اس کی پکڑ کرو۔ تو کب کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کس طرح کہنا ہے، نیکی کی طرف کس طرح بلانا ہے، سامنے والے کو یہ بھی ایک انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل کی توبہ کا ایک واقعہ سنو، وہ تو اتنا مقبول کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ہے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کیسی؟ توبۃ نصوحا۔ حضرات بنی اسرائیل میں ایک نصوح نام کا شخص تھا، اس کا نام کیا تھا؟ نصوح۔ وہ دکھنے میں تھوڑا لڑکی ایک والا انداز بھی تھا، اس کے مرد تھا لیکن لیڈیز کی طرح بھی دکھتا تھا۔ ہوتے کوئی ایسے بھی ہو کہ دونوں چیزیں نظر آتی ہے، تو بندے میں ایسا تھا۔ تو اب اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے بہت سارے گناہ کر لیے، بہت سارے گناہ کر لیے، سمجھ گیا، بہت ساری بدفعشی کر لی۔ یہ واقعہ سنانے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ انشاءاللہ، مجھے کسی نے بتایا کہ بات چیت کرتے رہتے ہیں کچھ ایسے، تو بات چیت نہ کرے، غور سے واقعہ بیان سنیں۔ بچے اگر چھوٹے ہیں تو اپنے پاس رکھے، عام کھیل خود میں نہ بھیج دیں۔ ایسی بھی بات آئی تھی کہ بیچ دی جاتے ہیں، پھر بچے ایک دوسرے کو مستی وغیرہ باتیں کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنے پاس رکھے، خود بھی سنیں اور بچوں کو بھی اپنے پاس رکھنے کی کوشش کریں۔ اب ذرا یہ نصوح کا واقعہ سن لیجیے، بڑا پیارا واقعہ، جیسا کہ یہ بات ہم نے سنی۔ حضرات ذرا صاحب دیکھے کہ اس نے بہت گناہ کر لیا، گناہ کرتا رہا، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے دل بدل گیا۔ اس نے سوچا کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، اتنا سب ہوتا ہے، کچھ ایسا واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا کہ اس کے بعد اس نے یہ سب چھوڑ دیا، گناہ سارے گناہ چھوڑ دیے اور جنگلوں میں چلا گیا، اللہ کرنے لگا، عبادت کرنے لگا، دن کے روزے، رات کو عبادت، ساری چیزیں بنی اسرائیل کی، یہاں تک کہ لوگ اس کے پاس آنے لگے فیض پانے کے لیے، دعا کروانے کے لیے، جبکہ وہ پہلے بہت بدنام تھا۔ کہ نصوح تو ایسا ہے، نصوح تو ویسا ہے، بڑا بدنام تھا کیونکہ گناہ ہی ایسے تھے۔ لیکن اب ایسا ہوا کہ ایک عرصے کے بعد جب وہ عابد و زاہد بن گیا، زبردست توبہ کر لی اس نے، زبردست توبہ کی اس نے کہ اللہ کا پیارا بن گیا، تو لوگ اس کے پاس فیض پانے آتے، دعا کروانے آتے، اسے بڑی عزت کے ساتھ دیکھتے۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ بادشاہ کی لڑکی کے ساتھ اس نے معاملہ کر دیا تھا اور بادشاہ کو آ گیا تھا جلال، اس وجہ سے وہ بھاگا، توبہ کی اور اللہ کرنے لگا۔ لیکن جب زمانہ گزرا، لوگ آنے لگے، مشہور ہوا کہ بڑا نیک آدمی ہے فلاں پہاڑی پر، بادشاہ تک خبر گئی، تو اسی بادشاہ کی شہزادی کا پیغام لے کر کے بادشاہ گیا اور کہا کہ بھائی تو اگر چاہے تو میری لڑکی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اس سے نکاح کر لے۔ اس نے کہا اچھا، اسے خیال آ گیا وہ برسوں پہلے کی کہ کچھ میں نے کرنے کا ارادہ کیا تھا اور آج میں، تو کہا مولا تو بڑا کریم ہے، تیری راہ میں آ گیا تو اس کو میرے قدموں میں لا کے رکھ دیا، اتنا بڑا کریم ہے تو کہ بادشاہ کی شہزادی اور بادشاہ خود میرے پاس آ گئے۔ بہرحال غالباً ان کا نکاح ہوا نہیں ہوا، اس نے کیا نہیں کیا نصوح نے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ، اس کی عبادت، اس کی گریہ وزاری، اس کی عاجزی، اس کی ندامت، اس کی شرمندگی، اس کا احساس گناہ ہونا اتنا قبول ہوا کہ اسی نصوح کے نام پہ اللہ نے آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو توبہ کرو، توبۃ نصوحا، جیسے نصوح نے توبہ کی تھی۔ اس کی توبہ کتنی قبول ہو گئی کہ توبہ کا نام ہی توبۃ نصوحا کر دیا اللہ نے، کہ ایمان والو توبہ کرنا چاہتے ہو تو ایسی ویسی توبہ مت کرنا، ذرا وہ توبۃ نصوحا کر لینا۔ اس پر ذکر کرا تو کتنا محبوب ہو گیا ہوگا وہ، توبہ کر کے، انکساری اپنا کر کے کتنا مقبول ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اس کی طرح توبہ کرنا، ذرا اس کی طرح عاجزی کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے جو توبہ پہ قائم رہتا ہے، توبہ کر لیتا ہے صحیح معنوں میں گناہوں سے، تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ دیکھو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، کیا شروع ہوا؟ لغزش ہو گئی تھی نا، لغزش ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں،
بچنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن توبہ پھر ایسی کرو، توبہ آدم کو دیکھو اور انبیاء کرام کی توبہ کو دیکھو، توبۃ النصوح کو دیکھو، نصوح کی توبہ دیکھو، صحابہ کرام کی توبہ دیکھو، اللہ اکبر۔ جب آدم علیہ السلام توبہ کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، جو سمجھو پہلی توبہ تھی، پہلے انسان کی پہلی توبہ، پہلے نبی کی پہلی توبہ، اور یہ توبہ اور گر گرانا ہی پہلا عمل گویا کہ رہا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا، کرتے رہے۔ با اختلاف روایت زیادہ تر جو قوی ہے وہ 300 سال تک روتے رہے، آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، آخر میں حضور کا نام وسیلے میں پیش کر دیا۔ بات وہی آ جاتی ہے، اصل سے ہی کام ہونا ہے، اصل جب آ جاتا ہے تو پھر کام ہونا ہی ہونا ہے۔ اصل نام لے لیا، اصل جو تھا، جو بھلے آدم کی نسل میں تھا لیکن آدم کی نسل اصل تھا، حضور آدم کی نسل میں ہے لیکن اصل میں آدم کی اصل ہے۔ جب ہوا کو ہاتھ لگانا چاہا جنت میں تو کہا آدم ٹھہرو، تمہارے لیے ہی بنائی ہے ہوا کو، تم ہی سے چھو گے، لیکن پہلے مہر تو ادا کر دو۔ مہر کیا ادا کرے؟ ہوا کے لیے مہر کیا ادا کرے؟ پہلی عورت، کہا مہر یہ ہے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھ دو۔ جب درود پڑھا گیا، مہر ادا ہوا، پھر آدم اور حوا قریب ہوئے، چھوئے، تو جتنی اولادیں پیدا ہوئی درود کی برکت ہے، تبھی تو قریب ہوئے، نسل چلی، انبیاء آئے، انسان آئے، اور آپ آئے، انسانی نسل چلی۔ کیسے بے غیرت لوگ ہیں، درود کی برکت سے پیدا ہوئے ہیں اور درود ہی سے منکر، میلاد کی برکت سے آئے ہیں اور میلاد ہی سے منکر۔ تیرے ابا کے ابا کے ابا آدم، بابا آدم نے کی توبہ جن کے وسیلے سے قبول ہوئی، ان وسیلے سے ان کا کیا کہا آدم نے 300 سال کے بعد؟ اے اللہ، اسی نام کا وسیلہ پیش کرتا ہوں جو میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا، لوح پہ لکھا ہوا دیکھا تھا، قلم پہ دیکھا تھا، حوروں کے سینوں پہ دیکھا تھا، فرشتوں کی پیشانی پہ دیکھا، جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ ملائے ہوئے ہیں۔ جہاں لا الہ الا اللہ دیکھا وہاں محمد رسول اللہ دیکھا، جہاں یا اللہ دیکھا وہاں یا محمد دیکھا، جہاں یا اللہ دیکھا وہاں یا رسول اللہ دیکھا۔ اس نام کا واسطہ، اس نام کا وسیلہ جو تیرا حبیب کتنا پیارا ہوگا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جوائن کر رکھا ہے، اللہ کا نام وہاں اس کے حبیب کا نام، اس پیارے کے نام کا وسیلہ واسطہ میری توبہ قبول فرما۔ جب آدم نے یہ کہا، سبحان اللہ، جو 300 سال سے نہیں ہو رہا تھا، آج فوراً جواب آیا، اے آدم تو نے یہ نام کہاں سے سیکھا؟ کیا میرے رب کو نہیں معلوم تھا کہ آدم نے کہاں سے سیکھا، کہاں سے معلوم کیا؟ اور خود اللہ ہی نے ان کے ذہن میں یہ بات دی کہ حبیب کا نام وسیلہ پیش کر دے۔ ابھی تک 300 سال تک ان کو پردے میں رکھا، یاد نہیں آیا، اور اچانک اللہ ہی نے ان کے دماغ میں ڈال دیا کہ حبیب کا نام پیش کر دو، معافی ہو جائے گی۔ اصل بتائی جا رہی ہے دنیا والوں کے کہ بھلے ہی آدم کی نسل میں محمد عربی ہو گئے لیکن دکھنے میں نسل ہو گئے، اصل میں تو آدم کی بھی اصل ہے کہ وہ نہ ہوتے تو آدم نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے تو یہ کچھ نہ ہوتا، وہ سب کی اصل ہے، سب کی جان ہے۔ کہا آدم علیہ السلام نے، جبکہ انہوں نے انگوٹھوں کو بھی چوما تھا نور محمدی کو دیکھ کر، پہلے چوم چکے ہیں، فرشتے سجدہ کر چکے ہیں، رونا دھونا تو بعد میں ہوا، توبہ بات کا واقعہ، لیکن انگوٹھوں کو پہلے ہی چوم چکے تھے جن کے نام کا نور دیکھ کر، لیکن اللہ ہی نے ان کو ذہن بار کر دیا تھا، پاکیزہ پردہ ڈال دیا تھا، پھر خود ہی پردہ ہٹا دیا، پھر یاد آ گیا۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات، آدم علیہ السلام نے نور محمدی دیکھ کر چوما، آدم نے چوما، وہ اصل تھی، نبی نے کام کیا تھا، عمل کیا تھا، یہ نور دیکھ کر، بس اس اصل کی نقل کرو، یہ نقل ہم کرتے جا رہے ہیں، نقل ہی میں سب کچھ ہے، اصل تو کر چکے، اصل والے تو نکل چکے، اصل ہو چکا، اب اس اصل کی بس نقل ہے، نقل ہی نقل ہے۔ آج بھی یہ عنوان رہ گیا اصل اور نقل والا، آدم کی اصل تھی، ابو بکر صدیق نے بھی چوما تھا، وہ اصل تھا، سارے لوگ کر رہے ہیں، ان کی نقل ہے، اور اللہ کو نقل ہی پسند ہے، اصل والوں کی، محبوبین کی نقل پسند ہے۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم
تم نے یہ نام کہاں سے سیکھا؟ کہاں سے سیکھا؟ یہ کیسا سوال اللہ نے کیا، جبکہ اللہ نے خود ہی انہیں یاد دلایا، نور محمد ہی دکھا چکے، نام یہ دیکھ چکے تھے۔ حضرات، اللہ کا پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ اب آدم کی زبان پر بھی حضور کی بات آ جائے، یہ بتا دے کہ کہاں سے سیکھا، کہاں سے سیکھا۔ کہا اے اللہ، جب تو نے مجھ میں روح ڈالی پتلا تیار کر کے، جسم عناصر سے پتلا تیار ہوا، جب روح ڈالی تو جیسے ہی روح ڈالی اور روح آئی، میرے اندر جان آئی اور آنکھیں کھلی، تو سب سے پہلے میں نے جو تیرا نام کلمہ دیکھا، بس وہیں پر تیرے حبیب کا نام بھی دیکھ لیا، اور وہیں سے میں نے سوچ لیا، سمجھ لیا کہ اللہ تو ہے، لیکن یہ ساتھ میں جس کا نام ہے وہ بھی ہے کچھ، وہ بھی کچھ ہے، میں نہیں جانتا ابھی کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے، مگر نام ساتھ میں ہے، اس کا مطلب یہ بھی کچھ ہے، خدا تو نہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ جب نام ساتھ میں ہے اس کا مطلب کچھ ہے۔ وہیں سے میں نے سمجھ لیا، سیکھ لیا تھا کہ یہ تیرا محبوب ہے، یہ تیرا پیارا ہے، یہ تم نے نام جو رکھا ہے محمد، یہ کوئی ہے۔ تو پھر اللہ نے بتایا آدم سن لو، یہ وہ ہے، یہ میرا وہ حبیب ہے، یہ نبی آخر الزماں ہے، کہ اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی نہیں بناتا، میں کائنات نہیں بناتا، میں یہ نہیں بناتا، میں وہ نہیں بناتا، آسمان نہیں بناتا، زمین نہیں بناتا، سورج چاند نہیں بناتا۔ ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی دنیا والوں پہ ظاہر بھی نہیں کرتا۔ مطلب پیدائش سے رسول اللہ مقصود تھی، اس لیے اللہ نے یہ سارا نظام قائم کیا، قائم کر دیا، اور آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ بس بات ختم کرتا ہوں، وسیلے سے ہوئی۔ یہاں میلاد بھی آ گیا کہ حضور نہ ہوتے میلاد کے لیے ساری کائنات اللہ نے بنائی، اللہ نے خود ہی فرمایا ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، یہ سب کچھ نہ بناتا۔ اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ آدم علیہ السلام جب وسیلہ لے رہے ہیں نام محمد کا، نام محمد رسول اللہ کا وسیلہ لے رہے ہیں، اور وسیلہ بھی کہاں لے رہے ہیں؟ رب کی بارگاہ میں۔ کیا کرانے کے لیے؟ اپنی اس لفظی سے مبارک کو معاف کرانے کے لیے، معاف کرانے کے لیے، توجہ چاہوں گا، معاف کرانے کے لیے۔ اے اولاد آدم، اے ابن آدم، تم بھی اگر چاہتے ہو کہ تمہاری خطائیں معاف ہو جائے، تمہارے گناہ معاف ہو جائے، تو نام محمد کا وسیلہ لے لو، نام محمد کا جو ہے ذریعہ پیش کرو، ذریعہ لو، اس کا ساتھ لو، وسیلہ لو۔ جیسے آدم معاف کر دیے گئے، اولاد آدم بھی معاف کر دیے جائے۔ اور اولاد آدم نے سمجھ گئے، تمام انسانیت سمجھ گئی، اور خاص کر کے مومنین سمجھ گئے کہ جب آدم علیہ السلام کی اتنی بڑی چیز معاف ہو سکتی ہے نام محمد کے صدقے میں، تو ہم میلاد کریں، محبت کریں، ادب کریں، ان کے صدقے میں اللہ سے گناہوں سے معافی مانگے، ہدایت مانگے، تو یقیناً ملتی ہے۔ وسیلہ وہیں سے چلا۔ لوگ کہتے ہیں نا وسیلہ مت لو، وسیلہ تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی سب دے گا۔ ابھی کون نہ کہتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے، اور دینے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ سے کس کو انکار ہے بھائی؟ بے شک وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، رازق ہے، قدرت والا ہے نا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، واللہ علی کل شیء قدیر ہے، یقیناً اللہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہی سے مانگو، بے شک اللہ ہی دینے والا ہے۔ لیکن پیارے، اللہ ہی نے اپنے محبوبوں کا ذریعہ وسیلہ رکھا ہے، کچھ چیزوں میں وسیلہ رکھا ہے، ذریعہ رکھا ہے۔ کہاں ڈائریکٹ مت مانگو، ان کے وسیلے سے آؤ، ان کے ذریعے سے آؤ، تمہیں مل جائے گا، تمہیں کام ہو جائے گا۔ یہ بھی قرآن ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو گویا کہ ہمیں وسیلے کی اصل بھی مل گئی، اب نقل کرتے جا رہے ہیں ہم، اور وہ نقل اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اپنے محبوبین کی اصل کی نقل اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہی عبادت ہے، وہی عمل ہے جو اللہ کو یہ پسند آ جاتا ہے، اپنے محبوبین کی نقل، اپنے پیاروں کی نقل۔ اپنے پیاروں نے جو قرض گزرے ہیں بس تم اس کی نقل کرو، اس نقل میں ہی اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، قبول بھی کر لیتا ہے۔ آخری بات دیکھیے گا، ہم حج پہ جاتے ہیں، صفا مروہ پہ دوڑتے ہیں، آپ کون سا پانی ڈھونڈنے کے لیے دوڑتے ہو بھائی؟ کبھی صفا پہ، کبھی وہ تو ہاجرہ دوڑی تھی نا،
پانی کی تلاش میں، اب تو آب زمزم ہے، پانی ہی پانی ہے، پانی کی بوتل ساتھ میں ہے، پھر کیوں دوڑا جا رہا ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہے۔ میں کہا اللہ نے دوڑنے کا حکم کیوں دیا؟ کہا اللہ کو ہاجرہ کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ وہ دوڑی تھی، وہ اصل تھی، اللہ نے کہا یہی کرو، یہی نقل کرو اس کی، یہ مجھے پسند ہے، یہی عبادت بن گیا۔ صفا مروہ پہ دوڑنا، اور جو حضرات گئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ایک مقام آتا ہے وہاں دوڑنا پڑتا ہے، پھر چلتے ہو جاؤ، پہلے چلتے رہو، پھر گرین لائٹ لگا دی ہے وہاں دوڑو، اور پھر وہ گرین لائٹ ختم ہو جائے پھر چلو۔ کیوں؟ ہاجرہ وہی دوڑی تھی، وہی عبادت ہے تمہارا، چلنا دوڑنا عبادت بن گیا۔ کیوں؟ بھلا دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے؟ دوڑنا عبادت نہیں ہے، مگر اللہ کی محبوبہ ہاجرہ دوڑی تھی، اللہ نے اس کی نقل کو عبادت کر دیا ہے نا، اصل کی نقل ہی عبادت ہو گئی۔ پھر حج میں اور بھی ارکان ہیں، وہ سارے کے سارے ارکان ہی نقل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارے تھے شیطان کو، ہے نا، 3 جگہ آیا تھا بیگا نے پتھر اٹھایا مار دیا، آیا تھا بیگا نے پتھر اٹھایا مار دیا، آج بھی مارتے ہیں حاجی، پھر مارتے پھر۔ اور ہندوستان والے اور پاکستان والوں کا تو کیا کہنا، ان کا تو غصہ ہی زبردست ہے شیطان۔ جیسے ہی وقت آتا کہ شیطان کو پتھر مارنا، ہاں چلو تیار ہے۔ شیطان پہ تو بڑے زوردار دشمن ہیں ہم، ہماری چپل اتار کے بھی لوگ وہاں مار دیتے کہ شیطان کو مار رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیا وہاں شیطان کھڑا ہے ابھی؟ تو اس وقت آیا تھا نا ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، قربانی کے وقت، کیا کھڑا ہے وہ؟ ایگزیکٹلی وہی کھڑا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں تو پھر کا اس جگہ پہ وہ نشان بنا دیا گیا، تو نشانی پہ مار دے۔ اس کو مارنے سے کیا ہوگا؟ اس کو مارنے سے کیا اس کو لگے گا؟ اس کو یہاں مارے وہاں اس کو لگے گی؟ وہاں تک تو ابھی تک ڈھیر ہو گیا ہوگا، اتنی جوتے پڑتے ہیں، اتنے کنکر پڑتے ہیں، ہزاروں کروڑوں لوگ آتے ہیں حاجی دیر کرتے، وہ تو ابھی خاک ہو جاتا، شیطان تو کب سے ختم ہو جاتا، 2002 کے پہلے ہی ختم ہو جاتا، مگر ابھی تک ہے اور رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہاں سے مارنے سے ختم نہیں ہوتا ہے، وہ یہاں مارتے ہیں وہاں ختم نہیں ہوتا ہے، اس کو کچھ اثر نہیں ہے، کتنا ہی مارو، مگر اللہ کا حکم کیا ہے؟ مارو۔ یہ اللہ مارنے سے تھوڑی اس کو کچھ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یا تو کنکر جمع ہو گئے، کنکر یا اٹھاؤ کنکر اٹھاؤ مارو، یا تو کنکر جمع ہو گئے۔ کہا نہیں پھر بھی مارو۔ کہا کیوں؟ کہا میرے محبوب بندے ابراہیم نے مارا تھا، میں تو بس اس کی ادا کو دیکھتا ہوں، اس کی نسل، بس تم نقل کر لو تمہارا یہ عمل قبول کر لوں گا، مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ اوپر نیچے آگے پیچھے کیا ہے، تم نے میرے ابراہیم کی سنت ادا کی ہے، اس کی نقل کی ہے، اس کی نقل کو ہم نے عبادت کر دیا ہے نا، نقل پہ ہی چلے جاؤ، اصل تو ہو چکا جو تھا پورا حج۔ ارے یہ نماز ہے ابھی میں آ رہا ہوں، وقت ہو گیا ورنہ یہ اصل اور نقل پوری بتا دیتا، سب نسل کو خبر پڑ جاتی، نسل کو ہماری نوی نوجوان نسل کو کہ نقل کیا ہے اور اصل کیا ہے۔ یہ 5 نمازیں بھی نقل ہے، اس کے یہ ہر ارکان رکوع سجدہ نقل ہے، یہ نقل ہے، حج کا ہر ارکان نقل ہے، زکوٰۃ نقل ہے، روزہ نقل ہے، پوری تفصیلات ہے، پھر عرض کروں گا میں، وقت رہا پھر کبھی کا آنے والی تقریب، یہ سب نقل ہی نقل ہے۔ قربانی کا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں بس، ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، پتھر مارا ہے تو ذرا قربانی بھی کر دوں، کیونکہ پتھر مارنے کے بعد ابراہیم نے قربانی کی تھی، اگر میں آج پتھر مار رہا ہوں کل قربانی کروں گا تو بہت وقت گیپ پڑ جائے گا، قربانی بھی ساتھ میں کر دیا جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ کیا یہ کوئی عبادت ہے کہ جانوروں کو اس کے پاس اللہ پھراؤ؟ یہ کوئی اللہ کے قرب میں ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ اللہ یہ 10 ذی الحج کو تو کیا کرواتا ہے؟ قربانی کرو، گائے کی، بکرے کی، اس کی، اس کی، دمبے کی، یہ کیا؟ یہ کوئی قبولیت؟ یہ کوئی عبادت ہے؟ ہاں عبادت ہے۔ تو یہ عبادت کیسے ہو گئی؟ عبادت تو سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے نا، عبادت تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، عبادت تو تیری تسبیح پڑھنا ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، تیرا نام لینا عبادت ہے۔ یہ کیا کسائی کو بلا پچھڑا دھن دھن اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ، کہا نہیں یہ جو کچھ ہے کرو، اس میں کیا ہوگا؟ ہم کو گوشت کھانے ملے گا، یہی لوگوں کو گوشت مل جائے گا تو باہر بھی ملتا لے لیں گے، نہیں کرو تم ہر سال کرو۔ کیوں؟ کہاں میرے محبوب 2 محبوب ابراہیم و اسماعیل کا طریقہ ہے،
یا اللہ وہ تو تھا نا، ہو گیا، وہ ہو گیا، مگر اس کی ادا ہم کو پسند ہے، اسی کو ہم نے عبادت کر دیا۔ بھلے اب وہ اپنے بیٹے کو تمہیں نہیں لے جانا ہے، اپنی بیٹی کو تمہیں جنگل میں نہیں لے، اب اپنے گھر پہ جانور ہی کو کرو، کیونکہ وہاں بھی دمبا کٹا تھا، بھلے وہ جنت کا تھا، تم باہر سے بکرا منڈی سے لے آؤ، مگر کرو۔ کیوں؟ یہی عبادت ہے، اسی سے تمہیں ہمارا قرب ملے گا۔ یہ نقل ہے، وہ اصل ہے، اس اصل کی اللہ نے نقل کروا دی، اور وہ نقل عبادت بنا دی اللہ نے۔ عبادت اب سمجھ میں آ گیا ہوگا، کافی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں کسی نہ کسی اللہ کے محبوب کی ادا ہے، کسی نہ کسی نے وہ عمل کیا ہے، اللہ نے اسی کو عبادت کر دیا ہے، اسی کو عبادت کر دیا ہے۔ بات طویل ہے، وقت رہا تو پھر کل پرسوں عرض کرے گی اللہ کی توفیق سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان اصلوں کی، ان تمام اصلوں کی صحیح معنوں میں نقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔